بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين مسئلہ حیات اور زندگی ہمیشہ سے ایک دلچسپ اور تحقیقی موضوع رہا ہے۔ خود حیات کی پیدائش کب سے ہے، یہ حیات کیسے وجود میں آئی، یہ مسئلہ ابھی تک حل نہ ہو سکا، کیونکہ مسئلہ حیات کوئی تجرباتی شے نہیں ہے، لہٰذا مادے کو بنیاد بنا کر کائنات کی خلقت اور زندگی کے آثار کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے جب اس کائنات کو خلق فرمایا، اس کے بعد فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ اور جانشین بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کیا، اے پروردگار، اس زمین میں اس کو خلق کر رہا ہے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تمجید کرتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیش آتا ہے کہ کس طرح سے فرشتوں کو معلوم ہوا کہ یہ انسان زمین میں فساد کرے گا، تو جواب میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلے نظریے کے مطابق فرشتوں کو معلوم تھا کہ انسان کے اندر شہوت اور غضب اور بہت صلاحیتیں موجود ہیں، اور دوسری طرف سے جس زمین میں وہ جائے گا وہ محدود ہے، تو خواہ نخواہ دوسرے افراد کے ساتھ اس محدود جگہ پر زندگی کرنا باعث فساد و خون ریزی ہوگا۔ دوسرے قول کے مطابق زمین پر پہلے انسانوں یا جنوں کا وجود رہا تھا کہ جنہوں نے بہت زیادہ فساد برپا کیا تھا، اور ایک اور نظریے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے خود فرشتوں کو علم عطا کیا تھا کہ یہ فساد اور خون ریزی کریں گے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے فرشتوں کے اعتراض کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم جو اعتراض کر رہے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے پروردگار عالم سے معافی طلب کی کہ وہ ان اسماء کو نہیں جانتے، اور فرشتوں نے عرض کی، اے پروردگار، تو منزہ ہے، ہمیں تو بس اس چیز کا علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو جاننے والا اور دانا ہے۔ پھر پروردگار عالم نے جناب آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان چیزوں کے نام بتائیں، تو جناب آدم علیہ السلام نے ان سب کے نام بتا دیے، تو یوں جناب آدم علیہ السلام کی برتری دوسروں پر ثابت ہو گئی۔ اب آیا اسماء کوئی خاص چیز تھے یا وہی زمینی چیزوں کے نام تھے یا کچھ اور، تو اس کے بارے میں اختلاف نظر موجود ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی برتری سب پر ثابت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، تو سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور یہ کہا کہ میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے ہے۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اب تو یہاں سے خارج ہو جا اور یہاں سے نکل جا، اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ لفظ ابلیس کا معنی اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا ہے، اور لفظ رجیم کا معنی نکالا ہوا اور دھتکارا ہوا ہے، اور مشہور قول کے مطابق یہاں سجدے سے مراد سب کا انسان کے مقام کے سامنے تسلیم ہو جانا ہے اور انسان کی برتری کا اعلان کرنا ہے۔ پس جب شیطان نے دیکھا کہ اس کی 6000 سال کی عبادت مٹی میں مل گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اور اللہ نے بھی روز قیامت تک اس کو مہلت عطا کر دی۔ تو شیطان نے کہا کہ اے پروردگار، میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے۔ یوں شیطان رجیم اللہ کی بارگاہ سے نکال بار کر دیا گیا۔ اب چونکہ شیطان آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے رجیم ہو گیا، تو اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی نسل کا کینہ و بغض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آگاہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ شیطان تمہیں میرے راستے سے روکے، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔
परवरदिगार आलम का यह इरादा था कि आदम अलैहिस्सलाम से आगे इंसानी नस्ल का आगाज हो और उसके लिए एक जोड़े की ज़रूरत थी ताकि इस ज़ौज से आगे नस्ल इंसानी बढ़े। तो जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम को खल्क फरमाया। अब बाज़ रिवायात के मुताबिक जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से खल्क किया और बाज़ के मुताबिक जनाब आदम अलैहिस्सलाम के बदन से खल्क फरमाया। उसके बाद परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जो खाना है खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना वरना जालिमीन में से हो जाओगे। और ये इरशाद फरमाया, ए आदम, ये इबलीस तुम्हारा खुला दुश्मन है और तुम्हारी बीवी का भी खुला दुश्मन है, खबरदार रहना कि तुम दोनों को कहीं बहिश्त से बाहर न कर दे। उसके बाद जब शैतान ने यह देखा कि ये लोग इस बहिश्त में अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, तो बाज़ रिवायात के मुताबिक मोर की शक्ल में और बाज़ के मुताबिक सांप की शक्ल में आया और इन दोनों को वसवसा किया। और वो वसवसा ये था कि इन दोनों से कहा कि तुम्हें ऐसे दरख्त के बारे में बताता हूँ कि जिसके बाद तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी, और साथ कसम भी खाई ताकि इसकी बात का यकीन कर लिया जाए। बाज़ रिवायात के मुताबिक दोनों के पास एक ही वक्त में आया और बाज़ के मुताबिक पहले जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम के पास आया और उसके बाद फिर दोनों हजरत आदम के पास गए। अब ये जन्नत ज़मीन में कोई टुकड़ा था या वो जन्नत थी कि जिसका अल्लाह ने वादा फरमाया है? तो बाज़ के बकौल ये बहिश्त वो बहिश्त ना थी कि जिसका अल्लाह ने वादा फरमाया है, क्योंकि वहाँ पर शैतान नहीं आ सकता और वहाँ पर जो चीज़ मर्जी आए इंसान खाए और पिए। जबकि दूसरे नज़रिए के मुताबिक ये वही जन्नत है कि जिसका अल्लाह ने वादा फरमाया है, और बहिश्त से उस वक्त बाहर न निकाला जाएगा जब इंसान हिसाब और किताब के बाद इसमें दाखिल हो जाएगा। अब दरख्त के बारे में भी इख्तलाफ नज़र मौजूद है कि ये दरख्त कौन सा दरख्त था। तो मुख्तलिफ मुअर्रिखीन के मुताबिक गंदम, अंगूर, इंजीर का दरख्त, काफूर का दरख्त और बाज़ रिवायात में हसद का दरख्त या इल्म का दरख्त भी जिक्र किया गया है। अल्लाह ही बेहतर इससे आगाह है। जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा को जन्नत से बाहर कर दिया जाता है तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम एक पहाड़ कोहे सरांदीप में पनाह लेते हैं और जनाब हव्वा जद्दा में पनाह लेती हैं। उसके बाद फिर एक दूसरे से मिलते हैं और अल्लाह की बारगाह में सख्त तौबा और मुआफ़ी तलब करते हैं और परवरदिगार आलम को अस्मा का वास्ता देते हैं तो अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। अब जनाब आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा मिलकर एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं तो परवरदिगार आलम इनको औलादों से नवाजता है। बाज़ के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 40 औलादें हैं, बाज़ के मुताबिक 100 और बाज़ के मुताबिक 100 से ज़्यादा हैं, कि जिनमें मशहूर बेटे जनाब हाबील, काबील और जनाब शीस हैं और बेटियों में इनाक, अकिल्मा और लवाजा का जिक्र शामिल है। अब एक अजीब व गरीब वाक़या तारीख़ इंसानियत में पहली मर्तबा रोनमा होता है कि एक भाई दूसरे भाई को कत्ल कर देता है। अब कत्ल के सबब में इख्तलाफ मौजूद है कि बाज़ के बकौल एक औरत सबब बनी कि जिसकी वजह से ये कत्ल हुआ, लेकिन मशहूर नज़र ये है कि अल्लाह ताला ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को वही की और हुक्म दिया कि मेरे इस्म आज़म, अपनी नबूवत की मीरास और वो अस्मा जो मैंने तुझे तालीम दिए हैं और हर वो चीज़ जिसकी इंसानियत को ज़रूरत है वो हाबील के हवाले कर दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इस हुक्म की इताअत की तो काबील को जब मालूम हुआ तो वो गुस्से में आया और कहा कि ए बाबा जान, मैं उससे बड़ा हूँ और इस मनसब का ज़्यादा हकदार हूँ। तो जनाब आदम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जिसको चाहे ये मनसब अता फरमाए। लेकिन जब काबील ने इसरार किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम दोनों भाई अल्लाह के यहाँ कुर्बानी ले जाओ, जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल कर लेगा वही इस मनसब का हकदार है। अब चूंकि काबील ज़रात पेशा था तो खराब सी गंदम ले गया और हाबील चूंकि जानवर पाला करते थे तो बेहतरीन भेड़ ले गए, तो अल्लाह ताला ने जनाब हाबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कबूल फरमा लिया।
اس کے بعد شیطان قابیل کے پاس آیا اور کہا تم دونوں بھائی ہو اور تم دونوں کے بعد تمہاری نسل آئے گی تو حابیل کی نسل تمہاری نسل پر فخر کرے گی اور کہے گی کہ ہم اس کی اولادیں ہیں کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور تمہارے باپ کی قربانی اللہ نے قبول نہ فرمائی، پس اگر تو حابیل کو قتل کر دے تو تیرا باپ مجبور ہو کر تجھے یہ منصب دے دے گا۔ پس اس کے بعد قابیل موقع کی تلاش میں تھا تو ایک دن دیکھا کہ جناب حابیل علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے آرام کر رہے ہیں تو تاریخ طبری کے مطابق ان کے سر میں پتھروں سے وار کر دیا۔ ان پتھروں کے وار کی وجہ سے جناب حابیل علیہ السلام وفات پا گئے۔ تو جب اس کا غصہ ختم ہوا تو پشیمان ہو گیا اور پریشان ہوا کہ اب اس جسد کے ساتھ کیا کرے، تو اللہ نے ایک کوے کو مقرر کیا کہ وہ اس کو مردہ دفن کرنے کی تعلیم دے، کیونکہ قابیل کا نفس اس قدر پلید تھا اور اس قابل نہ تھا کہ اللہ اس پر وحی یا الہام کرتا۔ پس جب قابیل واپس گیا تو جناب آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے؟ تو قابیل نے کہا کہ میرے حوالے تو نہیں کیا تھا کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ پس جناب آدم علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، تو بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام 40 دن تک گریہ فرماتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے 40 دن بعد وحی نازل کی اور ارشاد فرمایا اے آدم میں تجھے حابیل کی جگہ پر ایک اور بیٹا عطا کروں گا۔ پس جناب شیس علیہ السلام یا ان کو ہبۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے پیدا ہوئے۔ ہبۃ اللہ یعنی اللہ کی عطا، شیس عبری زبان کا لفظ ہے اور ہبۃ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ پس جب شیس بڑا ہوا اور یہ منصب نبوت حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کے سپرد فرمایا۔ پس جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت وصال قریب آیا تو جناب آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کی اور حکم دیا کہ مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا اور مجھ پر نماز پڑھنا۔ مورخین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی عمر یا تو 930 سال تھی یا 936 یا 1000 یا 1020 سال یا 1040 سال تھی۔ پس جب جناب آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو جناب شیس علیہ السلام نے ان کو ایک تابوت میں بند کر کے ایک غار کے جس کا نام ابو قبیس تھا اس میں دفن فرمایا۔ پس جب طوفان نوح آیا تو انہوں نے اس تابوت کو اپنے ساتھ لیا، کشتی میں رکھا اور کوفہ لے گئے اور نجف اشرف میں دفن فرما دیا۔ اسی لیے جب ہم حضرت علی علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو یہ الفاظ کہتے ہیں کہ آپ پر سلام ہو اور جناب آدم اور نوح پر بھی سلام ہو کہ جن کی قبر آپ کے ساتھ ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد جناب حوا 1 سال زندہ رہیں اور 15 دن کی علالت کے بعد دار فانی سے کوچ فرما گئیں۔ پروردگار عالم نے 104 کتابیں اپنے نبیوں پر نازل فرمائیں کہ جن میں سے 10 کتابیں حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمائیں۔ ابن طاؤس نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب جو لغت سریانی میں تھی اور اس کے 21 ورق تھے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ یہ وہ پہلی کتاب تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ طبری، ابن اسیر اور مسعود کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 21 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہمیں ابلیس رجیم کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔